ایک اور دیوا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی عبادات کو، نماز کو، ذکر و اذکار کو، دعاؤں کو، ہماری حاضری کو، ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، وضو کو، نماز کو اللہ قبول فرمائے، اور جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سننا بھی قبول فرمائے اور ذریعہ بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی رسول ہیں، صحیح بخاری شریف کی ان کی حدیث مبارک پڑھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ حدیث میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افناہ۔ بنی آدم کے قدم یعنی ہمارے اور آپ کے قدم قیامت کے دن جنبش نہیں کر سکتے ہیں، اپنی جگہ سے آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں، جب کہ ہر انسان سے، ہر شخص سے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ وہ 5 سوال کون سے ہوں گے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ان 5 سوالوں کے ہر انسان کو جواب دینی ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کو اللہ کی عدالت میں سوال و جواب ہونی ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ جس انسان نے سوالوں کے جواب دے دیے وہ کامیاب ہے، فقط انجا، اس نے نجات پا لی، اور جس نے جواب نہیں دیا، 5 میں سے کسی کا جواب نہیں دیا، یا 4 کے دیے، 1 کا نہ دیا، یا 2 کے دیے، 3 کا نہیں دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا خابوا وخسروا، وہ بھی خسارے اور نقصان میں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو 5 سوالوں کے جواب ابھی سے تیار کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افناہ۔ اللہ کی عدالت میں ہر انسان سے سوال ہونا ہے۔ پہلا سوال ہوگا کہ اے میرے بندے یہ بتا، میں نے عمر کا لمبا ایک طویل حصہ دیا تھا، 60 سال، 70 سال، 50 سال، 40 سال، ایک لمبی عمر کی میں نے تمہیں مدت گزارنے کے لیے دنیا میں دی تھی، اور میں نے اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں تمہارے اوپر فرض کر دی تھی، پر اے میرے بندے یہ بتا کہ دنیا میں تو عمر کہاں گزار کر کے آیا ہے؟ ان عمری فیما افناہ، عمر دنیا میں تو نے کہاں گزاری؟ اچھائیوں میں گزاری ہے، برائیوں میں؟ نماز پڑھنے میں، روزے اسلام پر عمل کرنے میں، دین اور ارکان اسلام پہ عمل کرنے میں گزاری، یا شریعت کے خلاف زندگی گزاری ہے تو نے؟ ان عمری فیما افناہ، اے میرے بندے یہ بتا عمر کہاں گزار کر کے دنیا سے آیا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین کو علم ہوگا، لیکن علم کے باوجود بھی اللہ بندے سے خود سوال کرے گا، پوچھے گا کہ اے میرے بندے یہ بتا عمر کہاں گزاری ہے؟ تو ہر انسان سے یہ عمر کا پہلا سوال ہونا ہے کہ میرے بندے یہ بتا عمر کہاں گزاری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک کہ تم عمر کے بارے میں پورا اللہ رب العالمین کو جواب نہ دو گے، آگے نہیں بڑھ سکتے، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، تمہارے قدم جنبش نہیں کر سکتے۔ ہم آپ سوچے گریبانوں میں جھانکیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینی ہے کہ عمر ہم نے 60 سال پائی، 70 سال پائی، وہ اللہ کی عدالت میں سوال ہونا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ سوال ہوگا عمر کہاں گزاری ہے، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ اگر ہم نے نمازوں میں وقت گزارا ہوگا، مساجد میں وقت گزارا ہوگا، دین کے کاموں میں ہم نے وقت گزارا ہوگا، قرآن اور حدیث سننے میں ہم نے اپنا وقت گزارا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو جواب دے دیں گے۔ اور اگر ہم نے کسی وقت کی نماز ادا نہیں کی ہوگی، قرآن کی تلاوت نہ کی ہوگی، مساجد کو ہم نے آباد نہ کیا ہوگا، مسجدوں میں نہ آئے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکا لیں گے ہم۔ تو ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال ہونا ہے میرے بندے عمر کہاں گزاری ہے۔ وعن شبابی فیما ابلاہ، اور دوسرا سوال ہونا ہے کہ میرے بندے یہ بتا میں نے تجھے جوانی کا بہترین حصہ دنیا میں عطا کیا تھا، وہ جوانی تم نے کہاں گزاری ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زندگی کے پورے مراحل میں سب سے بہترین نعمت بندے کو اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ جوانی ہے۔ نوجوانوں
ہمیں اپنی جوانی کی قدر کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے جوانی گزار دی آپ ان سے معلوم کریں، آج وہ آرزو کر رہے ہیں یا لیت الشباب، اے کاش جوانی لوٹ آئے۔ بڑھاپے میں جب گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، پیروں میں، کمر میں جب درد شروع ہو جاتا ہے تو ہر بندہ آرزو کرتا ہے بڑھاپے میں یا لیت الشباب، کاش جوانی لوٹ آئے۔ ناممکن ہے، ممکنات میں سے ہے، ناممکن ہے یہ چیز۔ نہ بچپنا لوٹتا ہے، نہ جوانی لوٹتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں سوال ہونی ہے کہ میرے بندے جوانی کہاں گزار کر کے آئے ہو۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندے سے پوری عمر کا جب اللہ سوال کر لے گا تو خاص کر جوانی کا اللہ سوال ضرور کرے گا، اس لیے کہ انسان جوانی میں عموماً پھسل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جوانی کی حالت میں 1 رکعت نماز پڑھنا یا اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنا بڑھاپے میں 100 روپے خرچ کرنے سے افضل ہے۔ جوانی کی 1 رکعت بڑھاپے کی 100 رکعتوں سے افضل ہے، کیونکہ اس نماز کا ذائقہ، اس کا خشوع خضوع الگ ہوتا ہے۔ صحیح طریقے سے بڑھاپے کے حالت میں انسان رکوع نہیں کر پاتا، سجدہ نہیں کر پاتا، کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ پاتا۔ یہ سارے عذر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کا قبول کرے گا۔ تو فرمایا وان شبابی فیما ابلاؤ، اے میرے بندے جوانی کہاں گزاری ہے، جوانی کے بارے میں مجھے جواب دو۔ جوانی تم نے اللہ کی راہ میں گزاری ہوگی، مساجد میں گزاری ہوگی، نماز پڑھنے میں گزاری ہوگی، دین کے کاموں میں گزاری ہوگی، تو بندہ فوراً جواب دے دے گا بار الہ میں تو اپنی جوانی تیری راہ میں گزار کر کے آیا ہوں۔ اے میرے پروردگار عالم، جوانی مجھ پر آ گئی تھی لیکن میں نمازوں کی پابندی کرتا تھا، میرے اوپر جوانی چھائی ہوئی تھی، میں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتوں، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو لے جاؤ جنت کے سب سے اعلیٰ عرفہ مقام میں اس کو جگہ عنایت کر دو، کیونکہ میرا بندہ جوانی جیسے نعمت میں، جوانی جیسے بہکنے والی اس جوانی کی عمر میں میرے بندے نے ارکان اسلام کی، دین کے کاموں کی اور نمازوں کی میرے بندے نے پابندی کی ہے۔ آج میں اپنے بندے کو عزت اور سربلندی عطا کروں گا۔ تو وان شبابہ فیما ابلاؤ، میرے بندے جوانی کہاں گزاری ہے، جہاں آپ نے گزاری ہوگی وہ اللہ کو علم ہے، میں نے جہاں گزاری ہے وہاں اللہ کو علم ہے، آپ نے جہاں گزاری ہے وہاں اللہ کو علم ہے۔ ایک بوڑھے انسان نے جوانی کہاں گزاری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ تیسرا سوال ہوگا میرے بندے وَمِن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مجھے یہ بتاؤ مال کہاں سے کمایا تھا۔ مال کمانے کے جو ذرائع تھے، جو راستے تھے، وہ حلال تھے یا حرام تھے، اللہ کو علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا، اور یہ سوال ہر مزدور سے ہونا ہے، ہر دکاندار سے ہونا ہے، ہر تجارت والے سے ہونا ہے، ہر امیر غریب، شہنشاہ بادشاہ فقیر سے ہونا ہے کہ اے میرے بندے یہ بتا اگر پوری زندگی میں تو نے 4 آنے کمائے ہیں تو وہ کہاں سے کمائے تھے۔ آپ نے حلال ذرائعوں سے کمائے ہوں گے تو آپ فوراً جواب دے دیں گے اللہ ہمیں مہینے میں اتنی سیلری ملا کرتی تھی، حلال ذریعے سے تھی، ہم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر دیتے تھے، تجارت میں ملتی تھی، اللہ منافع ہوتا تھا، حلال طریقے کی ہماری تجارت تھی، اتنا رب العالمین منافع ہوتا تھا، اتنا بال بچوں پہ خرچ کر دیتے تھے، اتنا تیری راہ میں خرچ کر دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فوراً جواب دو گے۔ لیکن مال کی بہتات زیادہ ہوگی، حلال و حرام کی تمیز نہ کی ہوگی، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوئے آپ جواب نہ پاؤ گے، مارے شرم کے آپ پانی پانی ہو جاؤ گے، آنکھیں اللہ کے سامنے جھک جائیں گی، نظروں کو اپنی اٹھا نہ سکو گے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اللہ نے جو عمر دی ہے آپ کو روٹی سوکھی ملے، گیلی ملے، دال چٹنی ملے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حلال کمائی کے ساتھ نیک عمل کرنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ تو سوال ہوگا میرے بندے مال کہاں سے کمایا تھا، بندے نے حلال طریقے سے کمایا ہوگا وہ فوراً جواب دے دے گا۔ پھر چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَ أَنفَقْتَهُ، اے میرے بندے بتا کہاں کہاں خرچ کر کے آیا ہے، غریبوں میں کتنا خرچ کیا، میری راہ میں کتنا خرچ کیا، اپنے بچوں پہ کتنا خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال ہوگا مال کہاں خرچ کیا۔ پانچواں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ بِهِ، اے میرے بندے یہ بتا جو تجھے علم تھا، جو تجھے جانکاری تھی، آج الحمدللہ ہر انسان پڑھا لکھا ہے، ہر انسان کو علم ہے،
ہر انسان اچھائی کو بھی جانتا، برائی کو بھی جانتا، عالم ہونے کی ضرورت شرط نہیں ہے، اللہ نے شرط نہیں بتلائی ہے۔ ایک انسان عقل مند ہے، وہ جانتا ہے منافع کن چیزوں میں ہے، نقصان کن چیزوں میں ہے۔ ہر انسان جانتا ہے نماز پڑھنے میں کیا ثواب ہے، نماز کے چھوڑنے میں کیا گناہ ہے۔ آج کی دنیا میں ہر انسان عالم ہے، جو اس کو علم ہو، جس کو جانکاری ہو جائے وہ عالم ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں تجھے جانکاری تھی، یہ بتا ان چیزوں کی علم رکھنے کے باوجود بھی تو نے عمل کتنا کیا۔ قرآن تجھے پڑھنا آتا تھا، یہ بتا دنیا میں کتنا قرآن پڑھا۔ اے میرے بندے یہ بتا دنیا میں کتنے قرآن کی تلاوت کر کے آیا ہے، رمضان کے مہینے میں تو نے کتنے قرآن کی تلاوت کی ہے، رمضان کے علاوہ قرآن شریف تو نے کتنا پڑھا ہے، جن چیزوں کے بارے میں تجھے علم تھا ان پر کتنا عمل کیا ہے۔ بندے اگر پڑھا لکھا ہے اس کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، نگاہیں جھک جائیں گی اللہ کے سامنے۔ اور انسان کو تھوڑا علم تھا لیکن اس نے عمل زیادہ کیا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میرا بندہ اس قابل ہے کہ اس کو عزت سے نوازا جائے۔ تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان سے سوال ہونا ہے کہ جتنا علم تھا، علم رکھنے کے باوجود عمل کتنا کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، جس کو قرآن کی ایک آیت بھی معلوم ہو وہ لوگوں کو بتلا دے، نماز کی ایک رکعت کے بارے میں، رکوع کے بارے میں، سجدے کے بارے میں، قیام کے بارے میں، رفع الیدین کے بارے میں، جو بھی آپ کو یاد ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے جماعتی کو، اپنے پڑوسی کو یاد کرا دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نماز کو آ رہے ہیں، آپ نے سامنے والے شخص سے کہا بھائی نماز کو آ جاؤ، آپ نے اپنے حق ادا کر دیا۔ آپ گھر میں گئے، گھر والوں کو آپ نے نصیحت کی کہ نماز پڑھ لو، آپ اپنے حق سے ادا ہو گئے۔ تو وَمَاذَا عَلِمَ فِي مَا عَلِمَ بِهِ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میرے بندے جو جانکاری تھی تو یہ جو علم تھا دنیا میں اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ خود نماز پڑھو گے، گھر والوں سے نماز کو نہیں کہو گے، گنہگار ہو۔ اور آپ گھر والوں سے کہہ رہے ہو گھر والے نماز نہ پڑھیں، وہ عذاب کے مستحق ہیں، اللہ کی سزا کے مستحق ہیں۔ مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جو نماز کو آتے ہیں اور گھر والوں سے بھی نماز کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول نے بتاؤ سب سے بہتر عورت کون سی ہے، سب سے بہتر بیوی کون سی ہے؟ صحابہ خاموش ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر خیر المرأۃ المرأۃ الصالحہ، دنیا کی بہترین عورت وہ عورت ہے جو نماز کے لیے اپنے شوہر کو بیدار کرے، جگائے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر شوہر وہ ہے، سب سے بہتر خامند وہ ہے جو نماز کے لیے اپنی بیوی کو جگائے۔ اللہ کے رسول نے ان دونوں رشتوں کو بہترین کہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اہل و عیال کو جگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمیں علم ہے اللہ زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما دے، اللہ جو سن رہے ہیں ان کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ تیرے گھر کو مسجد ابو طلحہ کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اس کے مصلیان کو زیادہ تعداد میں آنے کی، حاضر ہونے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب نماز پڑھنے ہماری نماز کو قبول فرمائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ سبب بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے حالات کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ وہاں کے لوگوں کی اللہ شہادت کو تو قبول فرمائے، اے اللہ غیب سے ان کی مدد نصرت فرمائے۔ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں، اللہ وہ حق پر ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں عقیدت کے ساتھ توحید ایمان پر زندہ رکھ، خاتمے کا وقت ہو دین و ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔